نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے، البتہ 3 طرح کے اعمال کا ثواب بدستور جاری رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی، اس نے گویا نصف رات قیام کیا۔ جس نے فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کی، اس نے گویا ساری رات قیام کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کسی بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم نے اس کے جگر گوشے کو لے لیا؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کا کیا کہنا تھا؟ وہ کہتے ہیں، اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک عظیم الشان گھر بناؤ اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 کام فطرت سے ہیں: ختنے کروانا، زیر ناف بال صاف کرنا، مونچھیں کترنا، ناخن تراشنا، بغلوں کے بال اکھاڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابن آدم کے ہر عمل کا متعین اجر اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا مقرر کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت اور اپنے حق کا مطالبہ کرتے وقت نرمی سے کام لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرے تو خوش اسلوبی اور مہارت سے کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندے وہ ہیں جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوشی فراہم کرنا، یا اس کی کوئی تکلیف دور کرنا، یا اس کا قرض ادا کرنا، یا اس کی بھوک مٹانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے غصے کو روک لے، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ جو شخص بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود اپنے غصے کو پی جائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو رحمت کی امید سے بھر دیں گے۔ جو شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ جائے، حتیٰ کہ اس کی حاجت پوری ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس روز ثابت قدم رکھے گا جس دن لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ بد اخلاقی نیک عمل کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 تباہ کرنے والے گناہوں سے بچو۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو سیکھنا یا جادو کرنا، کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سودی لین دین کرنا، میدان جنگ سے بھاگنا، پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔